ایک دن پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنی پتنی، پریوار، سامان، نوکروں اور داسوں کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ طوا پروت کے پاس ایک جگہ پر رکے۔ دن ڈھل گیا اور رات ہو گئی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں رات بتانے کے لیے تمبو لگایا۔ ان کے پاس ہی طور پروت تھا۔ ٹھیک اسی سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گربھوتی پتنی کو پرسو پیڑا شروع ہوئی اور شام کے بعد انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ دھیرے دھیرے رات اپنے سناٹے کے ساتھ اتر آئی، بادل چھا گئے اور چاروں طرف اندھیرا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش اور ہوا چلنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پتنی صفورہ کانپنے لگی۔ اس بیچ تمبو میں آگ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 چکمک پتھر تھے۔ انہوں نے ان کی مدد سے آگ جلانے کی کوشش کی، لیکن بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی وہ ناکام رہے۔ ٹھنڈ اور اندھیرے کو دور کرنے اور نوجات شیشو کو گرمی دینے کے لیے آگ کی ضرورت تھی، لیکن آس پاس کوئی بستی نہیں تھی جہاں سے آگ لائی جا سکے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں چنتت ہو اٹھے۔ اسی سمے انہوں نے طور پروت کی طرف دیکھا اور وہاں آگ جیسی کوئی چیز جلتی ہوئی دیکھی۔ تب انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ یہیں انتظار کرو، مجھے ایک جگہ آگ کا پتہ چلا ہے، دیکھتا ہوں وہاں سے کچھ آگ مل سکتی ہے یا نہیں۔ اگر میں آگ لے آؤں گا تو ہم ٹھنڈ سے بچ سکیں گے، یا اگر وہاں کوئی راستہ دکھانے والا مل جائے تو ہمیں صحیح راستے کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی طرف بڑھے اور تیزی سے پہاڑ پر پہنچے۔ تبھی رب العالمین کی طرف سے ایک ادرشیہ آواز آئی، ہے موسیٰ، تم اپنی جوتیاں اتار کر یہاں آؤ، کیونکہ تم طوا نام کی پاک جگہ پر آئے ہو۔ میں نے تمہیں پیغمبر بنانے کے مقصد سے عام انسانوں میں سے چنا ہے، اس لیے اس حکم کو دھیان سے سنو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اس سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ کی دی ہوئی ایک چھڑی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تمہارے داہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری چھڑی ہے، میں اس پر ٹیک لگا کے چلتا ہوں، اپنی بکریاں چراتا ہوں اور پیڑوں کی پتیاں توڑ کر انہیں کھلاتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں اس چھڑی سے اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کہا، ہے موسیٰ، اپنی چھڑی زمین پر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سن کر چھڑی زمین پر پھینک دی۔ ترنت ہی وہ ایک بہت بڑے اجگر سانپ میں بدل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو دیکھ کر بہت ڈر گئے۔ تب اللہ پاک نے ان سے کہا، ڈرو مت، اپنی چھڑی ہاتھ میں اٹھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کہے انوسار سانپ کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی انہوں نے سانپ کو چھوا، وہ پھر سے چھڑی میں بدل گئی۔ اللہ پاک نے کہا، اے موسیٰ، تمہیں ایک معجزہ دیا گیا ہے، جب تم چھڑی کو زمین پر پھینکو گے تو یہ ایک بھیانک سانپ میں بدل جائے گی، اور جب تم اسے ہاتھ میں پکڑو گے تو یہ پھر سے چھڑی بن جائے گی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنا داہنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھ کر باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ سے ایک چمکدار روشنی نکل رہی ہے۔ اللہ پاک نے کہا، اپنا ہاتھ پھر سے بغل کے نیچے رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا تو روشنی غائب ہو گئی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، جو 2 معجزے میں نے تمہیں دیے ہیں ان کی وجہ سے کوئی رکاوٹ تمہیں روک نہیں پائے گی۔ تمہاری چھڑی اور ہاتھ کی چمکدار روشنی ہر حالت میں تمہاری سچائی کا ثبوت دیں گے، اور آج سے تمہیں نبوت دی گئی ہے۔ اب سے تم خود کو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے روپ میں بتا کر سچے دین کا پرچار کرتے رہو گے۔ تب اللہ پاک نے آگے کہا، فرعون نے حد پار کر دی ہے، وہ گھمنڈی ہے اور خود کو خدا مانتا ہے، وہ سچائی اور انصاف کو نکارتا ہے اور شیطان کی طاقت سے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ فرعون کے پاس جا کر اسے سچے دین کے اصول اچھی طرح سے سمجھاؤ اور اسے سچائی کے راستے پر بلاؤ۔ اس کی خدائی کے دعوے کے گناہ اور اس کے برے انجام کے بارے میں اسے سمجھا کر توبہ کرانے کی پوری کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی ذمہ داری ملنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، اگر میں مان لو اسباب، بیوی بچوں اور پریوار کو چھوڑ کر جاؤں گا تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اور میں اکیلا اتنے بڑے طاقتور بادشاہ فرعون کے پاس کیسے جاؤں گا؟ خاص کر مصر سے بھاگتے سمے میں نے ایک قبطی کو مارا تھا، اگر وہ مجھے دیکھیں گے تو یقیناً مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کے پاس جانے سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنائیں اور انہیں بھی نبوت دیں۔
وہ بہت عقل مند، سمجھدار اور مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ آپ میرے علم اور تجربے کو بڑھا دیں تاکہ میں آپ کے حکم کو ٹھیک سے پورا کر سکوں اور میری زبان میں جو دقت ہے اسے ٹھیک کر دیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں کہا، ہے موسیٰ، تمہاری سبھی دعائیں قبول کر لی گئی ہیں، تمہارے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دی گئی ہے، اور تم اپنی بیوی اور مال و اسباب کے بارے میں کوئی فکر مت کرو، ان کی حفاظت کا انتظام میں خود کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کا حکم پا کر طور پروت سے اترے اور مصر کی طرف چلے۔ راستے میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے ماں باپ، بڑی بہن اور بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بتایا، ہے پیارے بھائی، اللہ پاک نے آپ کو نبوت دی ہے اور مجھے آپ کا سہایت بنایا ہے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اہنکاری فرعون کے دربار میں جا کر اسے اللہ کے راستے پر بلائیں۔ پھر دونوں بھائی مل کر فرعون کے دربار کے لیے روانہ ہو گئے۔ فرعون کے محل کے سامنے بہت سے کھجور کے پیڑ تھے۔ ان پیڑوں سے فرعون ہمیشہ شیر اور باغ کو باندھ کر رکھتا تھا تاکہ کوئی دشمن اس کے محل میں داخل نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ پاک کی بے پناہ مہربانی سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے دروازے پر پہنچے تو ان شیر اور باغ نے ان پر حملہ کرنا تو دور کی بات بلکہ سر جھکا کر انہیں سلام کیا۔ جب وہ محل کے دروازے کے سامنے جا کر دربان سے بولے، ہم دو بھائی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، جا کر اپنے بادشاہ فرعون کو خبر دو اور اسے ہم سے ملنے کے لیے کہو۔ تو دربان ان کی بات سن کر بولا، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا تم پاگل ہو؟ میرا بادشاہ تو خود ایک خدا ہے، تم اس کے پاس کس خدا کی دعوت لے کر آئے ہو؟ ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ دربانوں نے فرعون کے بارے میں اناپ شناپ باتیں کہہ کر انہیں واپس بھیج دیا۔ لیکن جب انہوں نے ان کے چہرے پر شاہی رعب دیکھا تو وہ فرعون کے پاس لے جانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں بیٹے کی طرح پالا پوسا نہیں؟ کیا تم ایک لمبا عرصہ میری پناہ میں نہیں رہے؟ اس کے بدلے میں مجھے تم سے کیا ملا؟ تم نے ہمارے قوم کے ایک آدمی کو مار کر فرار ہو گئے تھے، تم ایک بہت ہی احسان فراموش انسان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہے فرعون، تم نے جو کہا وہ سچ ہے، میں لمبے سمے تک تمہاری پناہ میں رہا، لیکن تب میں ناسمجھ تھا اور تمہارے ڈر سے ہی یہاں سے بھاگا تھا، لیکن اب میرے رب نے مجھے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تب فرعون نے کہا، کون ہے تمہارا رب جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو آسمان، زمین اور ان کے بیچ جو کچھ بھی ہے سب کا پیدا کرنے والا اور پالنہار ہے، اسی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھ کر کہا، کیا تم لوگوں نے سنا کہ اس نے کیا کہا؟ یہ کہتا ہے کہ کسی رب کی دعوت لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس کی عقل ماری گئی ہے اور یہ پاگل ہو گیا ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں پاگل نہیں ہوں، بلکہ پورب، پشچم اور ان کے بیچ کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ پاک ہی نے مجھے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرعون نے کہا، ہے موسیٰ، اگر تم کسی صحیح ثبوت کے بنا مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب ثابت کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں گرفتار کرواؤں گا اور ایسی سخت سزا دوں گا جو دنیا والوں کے لیے مثال بن جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہے فرعون، تم اپنی گھمنڈ بھری باتیں اور ناسمجھی سے خدائی کا دعویٰ چھوڑ دو۔ تم ایک پیدا کی گئی چیز ہو، تم کبھی خدا نہیں ہو سکتے۔ ہے فرعون اور درباری، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر سچا دین پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے ہے فرعون تم مان لو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ تب فرعون نے کہا، اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں تو مجھے اللہ سے کیا ملے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کلمات دل سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے وہ تمہیں 3 چیزیں دے گا۔ 1، ہمیشہ رہنے والی جوانی، 2، پوری دنیا کی حکومت، اور 3، لمبی عمر۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن تم بنا حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ فرعون سے نرمی اور پیار سے بات کریں، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نرم انداز میں بات کی اور آخر میں کہا، اے فرعون، میں تمہیں یہ کلمہ پیش کرتا ہوں، تم اسے قبول کرنے کے لیے سوچ لو۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد فرعون نے اپنے وزیر حامان کو بلایا اور کہا، حامان، تم نے موسیٰ کی باتیں تو سنی، اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ تب حامان نے کہا، اب بہت سمے سے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں
اور پورے ملک کے لوگ آپ کو خدا مانتے ہیں۔ اب اگر آپ خدا ہونے کا دعویٰ چھوڑ کر موسیٰ کے خدا کو مان لیتے ہیں تو سارے لوگ آپ سے نفرت کریں گے اور آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ تب آپ کے پاس منہ چھپانے کی جگہ نہیں رہے گی۔ اس لیے میری صلاح ہے اب کسی بھی طرح سے موسیٰ کی باتوں میں آ کر اپنا سمان چھوڑ کر اس کے خدا پر ایمان نہ لائیں۔ حامان کی اس صلاح سے فرعون کا من بدل گیا اور وہ پہلے جیسا ہی سخت ہو گیا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پھر سے فرعون کے دربار میں پہنچے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہے موسیٰ، تمہارے خدا کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، اور تم کہ اس کے رسول ہو اس کی کیا گواہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، اگر میں صحیح ثبوت پیش کروں تو کیا تم اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو تو پہلے وہ پیش کرو، پھر میں سوچوں گا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی زمین پر پھینک دی۔ ترنت ہی وہ ایک وشال کائے ازگر سانپ میں بدل گئی اور پھن اٹھا کر فرعون کے سیاہسن کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر فرعون ڈر کے مارے سیاہسن سے کود گیا اور بولا، ہے موسیٰ، کیا تم مجھے سچائی کا راستہ دکھانے آئے ہو یا میری جان لینے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں مارنے نہیں بلکہ سچائی کا راستہ دکھانے آیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے سانپ کو چھوا تو وہ پھر سے چھڑی میں بدل گئی۔ تب فرعون ایک کرسی پر بیٹھ کر چین کی سانس لی۔ اسی سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل کے نیچے سے باہر نکالا تو اس میں سے چمکدار سفید روشنی نکلنے لگی۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ گئی اور فرعون کی آنکھیں چوندھیانے لگی۔ فرعون نے کہا، ہے موسیٰ، اپنی روشنی بجھا دو، تمہاری روشنی کی چمک سے ہم سب اندھے ہو جائیں گے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھا تو روشنی بند ہو گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر فرعون نے اللہ پر ایمان لانے کا من بنا لیا، لیکن حامان نے فرعون کے اس ارادے کو بھانپ لیا اور کہا، جہاں پناہ، موسیٰ ایک بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے چھوٹے موٹے جادو سے ڈریے نہیں۔ آپ کے راجیہ میں اس سے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، ان کے ذریعے موسیٰ کو آسانی سے ہرایا جا سکتا ہے۔ حامان کی بات سن کر فرعون کو پھر سے ہمت آ گئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہے موسیٰ، میرے راجیہ میں تمہارے جیسے بہت جادوگر ہیں، اگر تم انہیں ہرا سکو تو میں تمہارے خدا پر یقین کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے۔ فرعون نے کہا، تو بتاؤ کس دن تمہارے اور میرے جادوگروں کے بیچ مقابلہ ہوگا؟ فرعون نے بتایا، آگے ہمارے ایک تیوہار کا دن ہے، اس دن بہت سے لوگ اکٹھا ہوں گے، اسی دن تمہارے اور میرے جادوگروں کے بیچ مقابلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، تو یہی طے رہا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد فرعون نے پورے راجیہ میں لوگوں کو بھیج کر جادوگروں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دنوں میں قریب 30,000 جادوگروں کو راجدھانی میں اکٹھا کیا گیا۔ فرعون نے موجود جادوگروں سے کہا، ہے جادوگروں، میں نے تمہیں قریب 300 سال تک پالا ہے، آج میرے سامنے ایک بہت بڑی آفت ہے، تمہیں اپنی پوری طاقت سے مجھے اس آفت سے بچانا ہے۔ موسیٰ ایک بہت بڑا جادوگر ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم لوگوں کے جادو کے آگے وہ ہار جائے گا۔ اگر تم اسے ہرا دیتے ہو تو میں تمہیں ایسا انعام دوں گا جس کی تم کلپنا بھی نہیں کر سکتے۔ جادوگروں نے کہا، جہاں پناہ، آپ کوئی فکر نہ کریں، ہمارے جادو کے آگے اس کا چمتکار پوری طرح ناکام ہو جائے گا، اسے ہار ماننی ہی پڑے گی، آپ بے فکر رہیں۔ اس کے بعد طے تاریخ پر 40,000 جادوگر موجود ہوئے۔ جادو دکھانے کے لیے ایک بڑا میدان چنا گیا جہاں دیش کے سبھی لوگ اکٹھا ہوئے تھے۔ ہزاروں لوگوں کے موجود ہونے سے میدان گونج رہا تھا۔ اسی سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی ہاتھ میں لے کر میدان میں پہنچے۔ فرعون، حامان اور درباری پہلے ہی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہے موسیٰ، تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ ہی پہلے دکھاؤ۔ اس کے بعد جادوگروں نے کچھ رسیاں زمین پر رکھی اور منتر پڑھے تو وہ انگنت سانپوں میں بدل گئی اور میدان کو بھر دیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ نظارہ دیکھ کر موجود لوگ بہت ڈر گئے۔ جادوگروں نے گھمنڈ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہے موسیٰ، چپ کیوں ہو؟ ڈر گئے کیا؟ اب اپنا کرشمہ دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر اپنی چھڑی زمین پر چھوڑ دی۔ ترنت ہی وہ ایک وشال کائے ازگر سانپ میں بدل گئی اور میدان کے سارے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ جادوگروں نے اور بھی خطرناک سانپ بنا کر چھوڑ دیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ازگر نے انہیں بھی پلک جھپکتے ہی نگل لیا۔ یہ حیران کر دینے والا نظارہ دیکھ کر جادوگر ہکے بکے رہ گئے
क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं बचा था। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सांप खाने के लिए कुछ ना पाकर फिरौन की तरफ बढ़ने लगा तो हालात बिगड़ते देखकर फिरौन सिंहासन से कूद गया और जान बचाने के लिए महल की तरफ भागने लगा। मैदान में मौजूद लोग भी डर के मारे जिस तरफ भी हो सका भागने लगे। उसी समय अल्लाह ताला की तरफ से एक अनदेखी आवाज आई, है मूसा, अपनी छड़ी हाथ में उठा लो वरना वो सारे लोगों को खा जाएगा। अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को हाथ लगाया और वो तुरंत पहले की तरह छड़ी में बदल गया। प्रिय दोस्तों, जादूगरों ने ये नजारा देखकर समझ लिया कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये एक ईश्वरीय ताकत है। उन्हें जादू के बारे में बहुत जानकारी थी, इसलिए वे समझ गए कि ईश्वरीय ताकत के बिना ऐसा करना मुमकिन नहीं है। उन्हें यकीन हो गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह के नबी हैं। इसके बाद वे सब अल्लाह पर ईमान ले आए और सजदे में झुक गए। उनकी ये हालत देखकर बहुत से लोग भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का धर्म कबूल कर लिए। जब फिरौन ने देखा कि जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का धर्म कबूल कर लिया है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने जादूगरों से कहा, तुम लोगों ने मेरी इजाजत के बिना मूसा के खुदा पर ईमान ले आए। इस जुर्म की सजा के तौर पर मैं तुम लोगों के हाथ पैर काटूंगा और खजूर के पेड़ पर सूली पर चढ़ाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसकी सजा ज्यादा सख्त है। जवाब में जादूगरों ने कहा, है फिरौन, हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा का जो सबूत मिला है उसके बाद हम तुम्हें उनसे ज्यादा अहमियत नहीं दे सकते। अब तुम्हारी जो मर्जी है कर सकते हो। तुम हमें सिर्फ दुनिया में सजा दे सकते हो, हमारी आत्माओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी ये बात सुनकर फिरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया कि उनके हाथ पैर काटकर सूली पर चढ़ा दे। हुक्म तुरंत मान लिया गया, लेकिन जब तक उनमें जान रही वे कहते रहे, हमने अपने रब पर यकीन कर लिया है और हम उसी के पास वापस जा रहे हैं। है रब, हमारे गुनाह माफ कर दे। इस घटना के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा, है फिरौन, क्या तुम अब भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे? अल्लाह की सजा आने से पहले ईमान लाओ और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह। लेकिन फिरौन ने कुछ भी न सुना और पहले से ज्यादा घमंडी हो गया। तब अल्लाह पाक ने उस पर कई तरह की सजाएं भेजी, जैसे खून, टिड्डियां, जूं, मेंढक और प्लेग। जब भी कोई मुसीबत आती तो वे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करते, है मूसा, तुम अपने रब से दुआ करो कि ये मुसीबत दूर हो जाए तो हम ईमान ले आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते और मुसीबत दूर भी हो जाती, लेकिन वे फिर से बेईमान हो जाते। इस तरह से 12 साल तक अल्लाह पाक ने उन पर अलग अलग तरह की सजाएं भेजी, लेकिन उन्हें कोई सबक नहीं मिला। आखिरकार अल्लाह पाक फिरौन और उसके साथियों से बहुत नाराज हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, है मूसा, तुम बनी इसराइल को लेकर उस रात चुपके से मिस्र से निकल जाओ। जब तुम समंदर किनारे पहुंचोगे तो अपनी छड़ी से समंदर पर मारना, उससे पानी सूखकर रास्ता बन जाएगा और उस रास्ते से तुम सब हिफाजत से पार हो सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म पाकर बनी इसराइल को लेकर रातों रात बहुत सावधानी के साथ रवाना हो गए। कहा जाता है कि उस रात चांद ग्रहण था, जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा था, जिसने उन्हें भागने में मदद की। एक रिवायत से पता चलता है कि रास्ते में वे एक अनजान जगह पर आकर रास्ता भटक गए। बनी इसराइल के आलिमों ने कहा कि इसकी वजह यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वफात से पहले कहा था कि मिस्र छोड़ने के वक्त उनका मुबारक जिस्म फिलिस्तीन ले जाया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन जानता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? लोगों ने कहा, एक बहुत बूढ़ी औरत के सिवा कोई नहीं जानता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत को बुलाया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं आपको कब्र का पता एक शर्त पर बताऊंगी। आपको वादा करना होगा कि जन्नत में आप मेरी साथी बनेंगे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेबस हो गए तो अल्लाह की तरफ से वही आई, तुम बूढ़ी औरत से वादा कर सकते हो। वादा मिलने के बाद बूढ़ी औरत उन्हें एक कुएं के पास ले गई और कहा, इस कुएं का पानी हटाने पर नीचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मिलेगी। कुएं का पानी हटाने के बाद एक संदूक मिला जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुबारक जिस्म रखा हुआ था। उस संदूक को लेकर वे फिर से चलने लगे। तब उस संदूक से ऐसी रोशनी निकल रही थी जो रात के अंधेरे को दूर कर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर तेजी से लाल सागर की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच सुबह होने पर किप्ती लोग बनी इसराइल के घरों में गए और देखा कि वहां उनका कोई नामो निशान नहीं है। तब वे समझ गए कि बनी इसराइल मिस्र छोड़ चुके हैं। उन्होंने तुरंत ये खबर फिरौन को दी। ये सुनते ही फिरौन गुस्से से भर गया। फिर उसने वहां मौजूद लोगों और अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए कहा, ऐ किप्तियों,
बनी इसराइल ने धोखा देकर हमसे भाग रहे हैं। हमारा फर्ज है कि हम उन्हें पकड़ें और कड़ी सजा दें। मेरा हुक्म है अभी मेरे सभी सैनिक तैयार हो जाएं और बनी इसराइल को पकड़ने के लिए हथियारों से लैस हो जाएं। फिरौन का हुक्म मिलते ही उसके सैनिक हथियारों से लैस होकर शाही हुक्म के मुताबिक तयशुदा जगह पर जमा हो गए। इसके बाद फिरौन ने एक विशाल सेना लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा करने लगा। वे बहुत तेजी से रास्ता तय कर रहे थे। कहीं भी रुकने का ख्याल उनके मन में नहीं आ रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे रुकते हैं तो उनका शिकार हाथ से निकल जाएगा और वे किसी भी कीमत पर बनी इसराइल को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसी बीच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ लाल सागर के किनारे पहुंच गए। बनी इसराइल ने पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन सैनिकों के साथ उनका पीछा कर रहा था। इस स्थिति में बनी इसराइल निराश हो गए। जिस तरह और जितनी संख्या में हथियारों से लैस सेना उनकी तरफ आ रही थी, उसे देखकर बनी इसराइल सोचने लगे कि आज उनकी मौत तय है। उन्होंने फिरौन और उसकी कौम से आजादी पाने की उम्मीद में मिस्र छोड़ा था, लेकिन जो हालात पैदा हो गए थे उसमें तो उनका अपना वजूद ही खतरे में पड़ गया था। पीछे फिरौन और उसकी लाखों की सेना थी और सामने उफनता हुआ लाल सागर था। भागने की कोई जगह नहीं बची थी। वे बहुत बेचैन होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा, हम तो पकड़े गए। अब तक किप्तियों ने हम पर जुल्म सितम तो किए, लेकिन हमें जिंदा रखा। आज तो हमारी कोई हिफाजत नहीं होगी। आज वे सबको मार डालेंगे। अगर किसी को जिंदा भी छोड़ेंगे तो उसे गुलाम बना लेंगे। ऐसे हालात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शांत और बेफिक्र थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो अल्लाह के हुक्म से ही किया है। इसलिए महान कुदरत के मालिक और सबसे समझदार अल्लाह इस मुश्किल हालात से उनकी हिफाजत जरूर करेंगे। इसलिए उन्होंने भरोसे के साथ बनी इसराइल से कहा, ऐ बनी इसराइल, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ हैं, वो हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। मिस्र छोड़ने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही यानी ईश्वरीय संदेश के जरिए बता दिया था कि लाल सागर के किनारे पहुंचने के बाद अगर वे अपनी लाठी से पानी पर मारेंगे तो रास्ता बन जाएगा और वे बनी इसराइल के साथ सुरक्षित रूप से सागर के पार पहुंच जाएंगे। लेकिन लाल सागर के किनारे पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो बात पूरी तरह भूल गए। नतीजतन वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। दूसरी तरफ पकड़े जाने के डर से बनी इसराइल चीख पुकार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पीछे साक्षात मौत आती दिख रही थी। ऐसे में अल्लाह पाक ने मेहरबानी करके दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बताया, ऐ मूसा, तुम अपनी लाठी से सागर पर मारो। वही मिलने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से सागर के पानी पर मारा और उसी पल सागर का पानी फट गया और बनी इसराइल की 12 जातियों के लिए 12 रास्ते बन गए और पानी रास्ते के दोनों तरफ बर्फ जैसी सख्त चीज का रूप लेकर पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। देखने पर ऐसा लगता था जैसे दोनों तरफ पहाड़ हो और बीच में रास्ता। अल्लाह पाक की असीम कुदरत से लाल सागर के बीच बने रास्तों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर 12 जातियां एक एक रास्ता पकड़कर नीचे उतर गईं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रास्तों के बीच के पानी को ऐसा कर दिया था कि रास्ता पार करने वाले एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे से बात कर सकें और रास्ता पार कर सकें, और वे बहुत तेजी से लाल सागर के दूसरे किनारे पर पहुंचने में कामयाब रहे। बनी इसराइल बहुत तेजी से उन रास्तों पर चल रहे थे और उधर पीछे से फिरौन अपने लोगों के साथ लाल सागर के किनारे पहुंच गया। सागर पर पहुंचकर सागर में बने रास्तों को देखकर वे हैरान और दंग रह गए, क्योंकि ऐसा रास्ता इंसान की कल्पना से परे था, जिसकी किसी ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी, जो वे आज असलियत में देख रहे थे। वे स्तब्ध होकर खड़े रहे, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। वे एक अद्भुत नजारा देखकर अपनी जगह पर खड़े रहे। फिरौन तब सोचने लगा कि ये मूसा का जादू है या उसके मौजज़ा यानी चमत्कार का कमाल। अगर लोग ये सोचने लगे कि ये मूसा का चमत्कार है तो वे मूसा पर ईमान ले आएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मेरा इतने दिनों का खुदाई का दावा पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा। नतीजतन मुझे लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए उसने इस मामले में भी धोखा देने का सहारा लिया और अपने सैनिकों से कहा, तुम लोग खड़े होकर क्या देख रहे हो? जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो मेरी ही रचना है। मेरे डर से सागर ने रास्ता बना दिया है, इसलिए तुम सब आगे बढ़ो। शापित फिरौन मुंह से ये सब कह रहा था, लेकिन उसके मन में ये डर था कि अगर मैं मूसा के बनाए रास्ते से सैनिकों के साथ सागर में उतर गया और सागर का पानी फिर से मिल गया तो मुझे और मेरे सैनिकों को भी समाधि मिल जाएगी। इस डर के कारण वो मुंह से कुछ भी कहता रहे, लेकिन सागर में उतरने से डर रहा था।
اگر وہ ساگر میں نہیں اترتا تو اللہ رب العالمین کی اچھا پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کے بھیش میں ایک گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے آ گئے۔ فرعون کا گھوڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کو دیکھ کر اس کے پاس جانے کے لیے اتسک ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی کو ساگر میں بنے راستے پر چلا دیا۔ تبھی فرعون کا گھوڑا اس کا پیچھا کرتے ہوئے ساگر کے راستے پر اتر گیا۔ فرعون نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے روک نہیں پایا۔ اس کا گھوڑا اسے لے کر ساگر کے راستے میں کود پڑا۔ سینک اور باقی لوگ اس کا پیچھا کرنے لگے۔ بنی اسرائیل یہ نظارہ دیکھ کر بہت گھبرا گئے، کیونکہ راستے ابھی بھی برقرار تھے۔ فرعون اور اس کے سینک گھڑ سوار تھے، جبکہ بنی اسرائیل سبھی پیدل اور نہتے تھے۔ اس لیے اگر وہ فرعون کی سینا کے ہاتھوں پکڑے جاتے تو وہ ختم ہو جاتے۔ اس ڈر سے وہ بہت پریشان اور چنتت ہو گئے۔ جب فرعون کے سبھی سینک ساگر کے راستے میں اتر گئے اور ایک بھی سینک باقی نہیں رہا اور ادھر بنی اسرائیل سبھی ساگر کے دوسرے کنارے پر چڑھ گئے، ٹھیک اسی پل ساگر کا پانی اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح فرعون اور اس کے سینکوں پر گرنے لگا۔ باڑھ کی طرح دل دہلا دینے والی گرجنا کے ساتھ وہ فرعون کے سینکوں پر گر رہے تھے۔ فرعون اور اس کے سینک بچاؤ بچاؤ چلا رہے تھے، لیکن اللہ کی سزا سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب فرعون ساگر میں ڈوب رہا تھا تب اسے اللہ کے عذاب کے فرشتے دکھ رہے تھے۔ تب اس نے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے کہا، میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا ہے۔ لیکن تب اللہ رب العالمین نے کہا، اب تم مجھ پر ایمان لا رہے ہو، لیکن اس کے پہلے تم نافرمان تھے، تم تو فساد پیدا کرنے والوں میں سے تھے۔ بنی اسرائیل ساگر کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہو کر فرعون اور اس کے سینکوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ نظارہ دیکھ کر وہ اللہ اکبر کے نعرے سے آسمان زمین گجا دیے، جیسے انہیں نئی زندگی ملی ہو۔ اس احساس نے انہیں اللہ کا شکر گزار ہونے کے لیے پریرت کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کی رکشا کرتے ہیں اور ایک گھمنڈی اور نافرمان بندے کو گرا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سبھی کو ان کی نافرمانی اور سبھی پرکار کے گناہوں سے حفاظت کرے۔ پیارے درشکوں، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، کمنٹ باکس میں آپ آمین ضرور لکھیں۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ روزانہ نئے نئے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ امید ہے آپ سب اچھے اور